یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اب یہاں پہ وہ قتال فی سبیل اللہ کا جو ہے پرزور بیان آ رہا ہے، جس کا ذکر میں نے کل بھی کیا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جب بہت ہی سمجھ لیں کہ مشکلات تھی مسلمانوں کے لیے۔ احد کی جنگ کے بعد مسلمانوں کی ہوا اکھڑ چکی تھی، آس پاس کے قبائل بھی انہوں نے بھی حملے شروع کر دیے تھے۔ بیچ میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ قبائل نے مسلمانوں کی کچھ لوگوں کو بلایا دعوت کے لیے کہ بھی وہ ہمارے ہاں آ کے دین کی دعوت دیں، بہانے سے بلایا، اور اس کے بعد سب کو شہید کر دیا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا۔ تو انہی یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ اوپر سے یہود جو تھے ان کی سازشیں بھی پوری طریقے سے اپنے جوبن پر تھیں، وہ منافقین بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو یہ سارے حالات تھے اس وقت، اور خاص طور پہ اس وقت خوف کی کیفیت بہت زیادہ طاری تھی مسلمانوں کے اوپر، اور ہمتیں بھی پست تھیں۔ ان سب جو ہے حالات کے دوران پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی، اور بڑی پرزور آیات ہیں، ایک پرزور بیان ہے اگین جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ اور اس میں خاص طور پہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر میں نے پہلے بھی آپ کو کیا تھا، کہ بدر ثانی کے حوالے سے جب آپ نے کال دی کہ کون میرے ساتھ چلے گا، تو بہت کم صحابی تیار ہوئے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو خاص طور پہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، جو پیش کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 80 لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو تیار ہوئے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ بدر میں 313 تھے، اور اس کے بعد احد میں 1000 نکلے، چلو 300 اگر واپس بھی آ گئے تو 700 کے قریب وہ لوگ تھے جو کہ اہل ایمان موجود تھے۔ لیکن بدر ثانی میں جب کال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف 80 لوگ سامنے آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حالات جو تھے وہ کافی حد تک اثر ڈال رہے تھے صحابہ کرام کے اوپر۔ تو اس تناظر میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، اس کانٹیکسٹ کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ بل فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان جو ہے مشکل حالات میں لے لو اپنے ہتھیار، ساتھ رکھا کرو اپنے ہتھیار۔ فانفروا ثبات ام انفروا جمیعا، پھر نکلو جو ہے دستوں کی شکل میں، یا نکلو سب اکٹھے ہو کر، جو بھی تم نے دیکھنا ہے احتیاطی تدابیر کر لو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے یقین وہ بھی ہیں جو ضرور دیر لگائے گا، یعنی اس بات پہ آگے بڑھنے میں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو کہتا ہے واقعی انعام کیا اللہ نے مجھ پر۔ ٹھیک ہے، تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی روش ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو پتہ ہو جاتی تو بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا، بڑے خوش ہو جاتے۔ اذ لم اکن معہم شہیدا، اور جبکہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ موجود۔ قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، اور تم کرتے کاش یار میں ان کے ساتھ ہی ہوتا، میں کیوں نہیں تھا ان کے ساتھ۔ یہ جو لشکر فتح یاب ہو کے آیا ہے، اس میں مال غنیمت بھی ملتا تھا اور بڑی واہ بھی ہوتی تھی، اس لیے وہ منافقین یہ خواہش کرتے تھے کہ ایسے مارکے میں ضرور جائیں جہاں پہ لڑائی بھی کم ہو اور مال غنیمت بھی ملے، اور پھر آ کے شیخی بھی کھینے لوگوں کے سامنے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یقین اگر پہنچا تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا کہ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا ہے ہی نہیں تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت۔ یا لیتنی کنت معہم، اور کاش میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی پا لیتا عظیم کامیابی۔ تو وہی بات کہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتا واقعی انعام کیا اللہ نے مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، ٹھیک ہے، اچھا ہوا کہ میں بچ گیا، بڑا کرم ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ کوئی نام مل جاتا تو پھر کہتے کاش میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا کہ مجھے بھی بڑا پھر اجر ملتا۔ تو یہ روش تھی ان منافقین کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو بس وہ لوگ جو کہ دنیا کی زندگی کی عوض آخرت کو خرید چکے ہیں، تو ان کو تو جہاد کرنا ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے۔ میں یقاتل فی سبیل اللہ، وہ جو کہ بھی اللہ کے راہ میں لڑائی کرتا ہے، فیقتل او یغلب، اور پھر اگر وہ مارا جائے اور غالب ہو جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، یا مارا جائے یا پھر جو ہے کہ غالب آ جائے، تو پھر دونوں صورتوں میں کیا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم قریب دیں گے اسے بڑی شاندار کامیابی، بہت ہی شاندار اجر۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں، تم کیوں قتال فی سبیل اللہ نہیں کر رہے ہو؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، کہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے وہ فریاد کر رہے ہیں، دعائیاں دے رہے ہیں، وہ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية، مجھ سے پکارتے ہیں کہ اے رب بھیج ہمارے لیے اس بستی میں، الظالم اہلها، ظالم ہیں اس کے رہنے والے، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ وہ مجھے پکار رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھیج کو بندے تاکہ وہ ہمیں اس نجات دیں اس ظلم سے، تو تم کیوں نہیں جا رہے؟
میں تو تم پہ رلائی کر رہا ہوں نا کہ تم جاؤ گے. باقی اللہ فرماتے ہیں میں نے کرنا تو میں تو کر ہی دوں گا، لیکن اصل میں یہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم کیوں ذمہ داری بھول کے بیٹھے ہوئے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال فی سبیل اللہ نہیں کرتے؟ تو بڑی ہی جسے کہتے ہیں کہ جلال ہے ان آیات کے اندر. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ. یاد رکھو جو ایمان والے ہیں نا وہ تو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. سیدھی سیدھی بات ہے. جہاد و قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا تقاضا سامنے ہے اور ایک مرد مومن جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے. یہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آج ہمارے سامنے سچویشن ہے. کب فرض ہوتا ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ؟ جب اللہ کے احکامات نافذ نہ ہوں. آج ایک چپا زمین ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو اور کل کے کل دین اللہ کے لیے ہو. جب تک کہ کل دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے اس وقت تک قتال ساکت نہیں ہوتا. یہ قتال اور لڑائی جو ہے یہ ہمیں کرنی ہے. ہاں لڑائی کے طریقے ہر دور کے مطابق تبدیل ہوتے رہے ہیں. آپ کے دور میں گھوڑوں اور تیروں سے یہ لڑائی ہوتی تھی، بعد میں جب گن پاؤڈر آ گیا تو گن سے ہوتی تھی. اب ظاہری بات ہے کہ اب گنز کے علاوہ بھی اور بڑے طریقے ہیں آپ کے پاس، لیکن اب یہ لڑائی کرنی ضرور ہے. یہ بغیر لڑائی کے دین کوئی نہیں. یہ دین اسلام میں اگر لڑائی آپ نکال دیں تو پھر یہ دین اسلام نہیں رہتا، یہ پھر کوئی اور دین بن جاتا ہے. دین حق یہی ہے. الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں صحیح طریقے سے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ تو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت اور کافر جو ہیں وہ تو لڑائی کرتے ہیں طاغوت کے لیے، وہ تو شیطانوں کے لیے لڑائی کرتے ہیں. فَقَاتِلُوا اولیاء الشیطان تو پس قتال کرو تم شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم جہاد نہیں کرتے ہو؟ تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا دوسرا مقصد بھی سامنے آ گیا. ایک مقصد تو کلیئر تھا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دین کی جو اولین ذمہ داری یہی ہے کہ دین غالب ہونا چاہیے. تو اس لیے اس مقصد کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات بھی ایکسٹینڈڈ ایک سمجھ لیں کہ اس کی ایکسٹینشن ہے یہ کہ خاص طور پہ وہ جو مستضعفین ہیں ان کو ظلم سے چھڑانے کے لیے بھی جہاد جو ہے وہ کرنا ہے. اس پہ تفسیر عثمانی میں شبیر عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے دو مقاصد، یہ ان کی ہیڈنگ ہے، یعنی دو وجہ سے تم کافروں سے لڑنا ضروری ہے. ایک تو اللہ کے دین کو بلند اور غالب کرنے کی غرض سے، دوسرے جو لوگ مظلوم مسلمان کافروں کے ہاتھ میں بے بس پڑے ہیں ان کو چھڑانے اور ان کی خلاصی دلانے کے لیے جو ہے جہاد کرنا ہے. مکے میں بہت لوگ تھے کہ حضرت کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے اور ان کے اقربا ان کو ستانے لگے کہ پھر کافر ہو جائیں. سو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم کو دو وجہ سے کافروں سے لڑنا ضروری ہے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو اور مسلمان جو کہ مظلوم اور کمزور ہیں کفار مکہ کے ظلم سے نجات پائیں. تو آج یہ دیکھ لیں آپ ہمارے آس پاس مسلمان ممالک میں ظلم کی چکی پس رہی ہے. وہ اللہ سے دعائیاں دے رہے ہیں. اب تو ان کی دعائیاں نشر بھی ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. کشمیر ہے، ادھر یمن میں آپ دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، یہ سب پورے علاقے مسلمانوں کے وہ دعائیاں دے رہے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے یہ امت اپنی اس ذمہ داری کو بھول چکی ہے. اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بلکہ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ اب تو اس کو ریکگنائز بھی نہیں کیا جا رہا. اب تو اسکالرس تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جہاد بیت ہمارے لیے نہیں، یہ تو صحابہ کے لیے تھا، ہمارے لیے تو بس یہی ہے نماز روزہ کرنا ہے بس ہم نے. باقی اللہ تعالیٰ ہی بھیجے گا، وہ آسمان سے کوئی فرشتے آئیں گے یا امام المہدی آ جائیں گے، وہ کر لیں گے، ہم نے تو نہیں کرنا. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم تو کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے بندے رکھو اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. فلما کتب علیہم القتال جب قتال ان پہ فرض ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ تو اس وقت کچھ لوگ ان میں سے ڈرنے لگے لوگوں سے جیسے ڈرنا ہو اللہ سے یا اس سے بھی بڑھ کر. تو اس سے ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک وقت ایسا تھا جب صحابہ کرام کو حکم تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اشارہ فرمایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تھی، اللہ نے بھی تسلیم فرمائی کہ جب تک استطاعت نہیں ہے آپ نے آگے نہیں بڑھنا. لڑائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج ہی آپ تلوار پکڑیں اور AK-47 پکڑیں اور جو بھی حکام ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں. یہ طریقہ جہاد فی سبیل اللہ کا نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ ایک کنسٹرکٹیو آئیڈیالوجی ہے، ایک کنسٹرکٹیو نظریہ ہے. اس لیے آپ اسی صورت میں ٹکر مول لیتے ہیں جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ غالب آ جائیں گے. آپ کے پاس جو وسائل ہیں وہ انف وسائل ہیں کہ آپ ٹکر لے سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹکر نہیں لے سکتے تو پھر آپ پورا زور لگاتے ہیں کہ ان وسائل کو حاصل کریں، کیونکہ جس واجب کو ادا کرنے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے نا وہ بھی واجب ہوتی ہے. ہم پہلے بھی اس اصول کو پڑھ چکے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. جس واجب کو ادا کرنے کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ بھی واجب ہے. اب کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم تو کتبہ ہے، فرض کر دیا گیا ہے قتال ہم پہ، لیکن یہ ہے کہ اس کی استطاعت اگر نہیں ہے تو اس استطاعت کو حاصل کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہے.
اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن تھی صحابہ کرام کو کہ آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو جب تک کہ وسائل نہیں آ جائے. تو جب آپ کو تمکن مل گیا، وسائل آ گئے، تو پھر اس کے بعد لڑائی ہوئی باقاعدہ. تو یہاں پہ اول تو یہ ہے کہ اس کا تصور ہی نہیں ہے امت مسلم میں. اگر تصور ہے بھی تو وہ دوسرے والا ہے، جس میں کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی یہ اسٹریٹجی بنانا نہیں ہے کہ بھی کس طریقے سے ہم کفار پہ غالب آئیں گے. بس جانا ہے اور بم پھاڑ دینا بس. تو یہ ہے کہ یہ سب کا سب جو معاملہ ہے نا، یہ امت کو نقصان پہنچانے کے سوا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ جو انسٹرکشن ہیں بڑی اہم ہیں اس حوالے سے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو حکم ہو گیا، جب ان کے وسائل آ گیا آپ مسلمانوں کے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے مارچ کر سکتے ہو. تو پھر یہ میں سے لوگ جو ہے ڈرنا شروع ہو گئے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، انہوں نے کہا اے ہمارے رب کیوں تو نے فرض کر دیا ہم پر یہ جنگ، تو نے جو ہے تھوڑا اور ویٹ کر دیتا، ہم مر ہی جاتے تب بھی فرض کرتا. تو ٹھیک ہے لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہ مہلت دی ہمیں ایک قریبی مدت تک. کل متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں بتا دیں کہ دنیا کی جو متاع ہے نا یہ بڑی قلیل ہے. جس کی خاطر یہ اتنے بڑی ذمہ داری کو پس پش ڈال رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے نا، دنیاوی کچھ فوائد حاصل ہو جائیں گے ان کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بل آخرت خیر لمن اتقی، ان کو بتائیں کہ آخرت جو ہے متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور یاد رکھو تم سے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہی وہ آیات تھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو جس چیز نے بے خوف کر دیا تھا موت سے، وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور یہ تو حالت ہے ان منافقین کی، یہ جو ڈرپوک لوگ ہیں کہ اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی تو یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. یہ اکثر منافقین کا طرز عمل تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح مشکل میں پھنس جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلیم کرتے کہ آپ کی طرف سے یہ معاملہ آیا ہے، جب سے آپ ہمارے امیر بنے ہیں، جب سے آپ ہمارے اندر مبعوث ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو کچھ سکھ کا چین ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اب تو سکھ اور چین ہے ہی نہیں. اب تو آپ جو ہے بس آپ ہیں ہمارے ساتھ جب تک، تو ہمیں تو نہیں لگ رہا کہ ہمارے لیے کوئی یہاں پہ کوئی چین کا معاملہ ہوگا. تو اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کل من عند اللہ، انہیں بتا دیں وہ بے وقوف سب اللہ کی طرف سے ہے. فما لہؤلاء القوم، تو کیا ان لوگوں کو ہو گیا لا یکادون یفقہون حدیثا، قریب نہیں لگتی ان کو کچھ بھی سمجھ، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی، بے وقوف ایسے لوگ ہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچتا ہے اصل بات کیا ہے کہ جو پہنچے تمہیں بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم پہ بھلائی پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وارسلنا للناس رسولا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، اور یاد رکھو جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حیثیت ہے اس حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت ہے. من تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے رخ پھیر لیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر. ویقولون اطاع، اور کہتے تو ہیں یہ اطاعت کریں گے. فاذا برزوا من عندک، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو بیتا طائفۃ منہم، تو رات کے وقت مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے آپس میں جو ہے خسر پھسر کرتا ہے. غیر الذی تقول، اور بخلاف اس کے جو آپ کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانیں گے، اور اپنے گھروں میں جا کے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. واللہ یکتب ما یبیتون، تو اللہ لکھ رہا ہے اسے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، بس آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجیے اور بھروسہ کیجیے بس آپ اللہ پر. وکفیٰ باللہ وکیلا، کافی اللہ تعالیٰ کارساز ہونے کے اعتبار سے. اور پھر وہ بہت ہی اہم آیت ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو آج کل پھیلا ہوا ہے، اس کے سمجھنے کے رد پہ یہ آیت ہم پیش کر سکتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، تو یہ منافق جو ہیں کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن ہوتا کسی اور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پھر تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلے دن جو بات کی گئی تھی وہی بات بار بار دہرا کے کی جا رہی ہے. آج بہت بڑا فتنہ پھیل چکا ہے. وہ کیا فتنہ ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ بیان کرتے ہیں نا، یہ قرآن کی ایک تعبیر ہے، اٹس جسٹ این انٹرپریٹیشن. اس طرح کی اور بھی تو بڑی تعبیرات ہیں نا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آج تو ایک اصلاحی تعبیر ہے، ایک انقلابی تعبیر ہے، ایک فلانی تعبیر ہے، ایک جدید تعبیر ہے، وغیرہ وغیرہ.
یعنی اللہ کی کتاب کو مذاق بنا دیا، کھلونا بنا دیا کہ جو مرضی اپنی مرضی میں آئے، اس کے دل میں آئے وہ اس طرح کی تعبیر کرتا پھر. کیا قرآن ایسا جو ہے مبہم کلام ہے کہ جس کی ایک نہیں بلکہ کئی تعبیرات ہوتی رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے جس کے اندر جو ہے ملٹیپل انٹرپریٹیشن ہوتی رہیں. یہاں ایک ہی بات کی گئی ہے اور شروع دن سے کی گئی ہے، اور آپ نے دیکھ ہی لیا. کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے اس سے کہ اللہ کے دین میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ جو ہے فرض ہے؟ اس پہ کوئی دوسری انٹرپریٹیشن نکال سکتا ہے یہاں سے؟ پہلے دن بتایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. پھر سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا اس یہی بات دہرائے گی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کون تم میں سے ڈٹ جانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں. بار بار یہاں پہ دوبارہ اللہ نے وہی بات کی کہ قتال کرنے والے جو ہیں وہی مومن ہیں، قتال کرنے والے ہی ہیں جو کہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. ایک ہی بات ہے جو بار بار دہرا کے کی جا رہی ہے، لیکن آج انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے. جو مرضی آتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جی اس میں یہ تو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے، جی میری انٹرپریٹیشن یہ نہیں ہے. بھئی آپ ہوتے کون ہیں انٹرپریٹیشن کرنے والے؟ آپ تو کوئی نئی باتیں باقی بیانیہ آ گیا نا. یہ تو آپ بیانیہ ہے، یہ تو ایک ٹریڈیشنل بیانیہ ہے، یہ اس کا جوابی بیانیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی بیانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو اصل حقیقت تو نہ ہو، بس یہ کہ جس کی کہانی چل جائے چل جائے. تو ہم بھی کہانی سنا رہے ہیں، آپ بھی کہانی سنائیں، جس کی کہانی چل جائے وہی ٹھیک ہے. معاذ اللہ کہ قرآن دین حق کا جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے، یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ دین حق کو پیش کرتا ہے. دین حق اتنا ڈوبیس، اتنا جو ہے وہ کنفیوزنگ ہے کہ آپ جو مرضی اس کی انٹرپریٹیشن کرتے رہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر تو بہت سا اختلاف ہوتا. خدا کے بندو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ایک ہی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اس کی کوئی ملٹیپل تعبیرات نہیں، خاص طور پہ تصور دین کے والے سے. ہاں کچھ آیات ایسی ہیں جن کی آپ جو فروعی معاملات ہیں اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو یہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ بار بار دہرا کر بیان کیا ہے، اس کو بھی کہہ دینا کہ یار یہ بھی اس میں بھی شک ہے، تو یہ تو پھر ظلم ہے، اور بہت بڑا ظلم ہے جو قرآن کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتا ہے ان کے پاس کوئی معاملہ امن اور یا خوف کا، أَذَاعُوا بِهِ، تو مشہور کر دیتے ہیں اسے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ لوٹا دیتے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اپنے اصحاب اختیار کی طرف، تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یقیناً جان لیتے اسے وہ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات میں سے. ٹھیک ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ جان لیتے تو پھر وہ زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر سکتے تھے سچویشن کو، اور بتا سکتے تھے کیا معاملہ ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ، تو خیر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یقیناً تم پیچھے لگے جاتے شیطان کے سوائے چند کے. فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے انہیں، بس آپ قتال کریں اللہ کے راستے میں. لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، آپ ذمہ دار نہیں بنائے گئے مگر صرف اپنی جان کے بنائے گئے، بس آپ کے ساتھ کوئی نہیں جاتا. یہ ہے وہ بات کہ وہ جو بدر ثانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی، بہت کم صحابہ آپ کے ساتھ آئے، آپ خود بھی اس بات پہ ناراض ہوئے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، بس آپ قتال کیجئے، آپ کو حکم ہے اللہ کی طرف سے، لا تکلف الا نفسک، اور آپ مکلف نہیں ہیں سوائے اپنے نفس کے، وحرد المؤمنین، ہاں مومنین کو شوق ضرور دلاتے رہیے، اگر جاتے ہیں تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں جاتے تو آپ اکیلے ہی جائیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح کی آیات نازل فرمائی اور ہلا دیا پھر صحابہ کرام کو دوبارہ سے. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ روک دے جنگ ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے. اللہ فرمانے ہیں قریب ہے کہ اللہ جنگ ہی روک دے. واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے پکڑ کرنے میں، وہ اشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے سزا دینے میں. اس میں بس شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ کی، جس کا میں بار بار ریفرنس دے رہا ہوں، میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا تشریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا خصوصی حکم ہوا، یعنی اگر کافروں کی لڑائی سے منافق اور کچے مسلمان جن کا ذکر اوپر گزرا ہے ڈرتے ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کرتے رہیے، جو ساتھ نہ دے اس کی پرواہ مت کیجیے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے.
جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں ضرور جہاد کے لیے جاتا ہوں اگرچہ ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ بس میں اکیلا ہی جا رہا ہوں، اور کل 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو بغرض جہاد تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا صرف 70 لوگ آپ کے ساتھ گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان سے غزوہ احد میں ہوا تھا، جس کا ذکر پہلی صورت میں ہم کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، کوئی مقابلے میں نہ آیا، اور وعدے سے جھوٹے ہوئے، اور جو بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے بھی جھوٹے ہوئے، اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اشاعت کے مواقف کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور آپ ہمراہیوں سمیت خیر اور سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ ویسے تو دیگر اور جو روایات ہیں ان کے اندر ذکر آتا ہے کہ زیادہ صحابہ گئے تھے، تقریباً 1400 کے قریب، 1500 کے قریب، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ اکیلے نکلیں بے شک۔ تو ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ شروع میں وہ کم لوگ گئے ہوں، جب اس طرح کی آیات نازل ہوئی ہوں تو پھر بڑی تعداد پھر صحابہ کرام کی ساتھ ہو گئی، واللہ عالم۔ اور تفسیر عثمانی میں یہ انہوں نے یہ بات لکھی، میشفع شفاعتاً حسنا، جو جس نے بھی کی سفارش ہے، جو بھی کرتا ہے سفارش، اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہو نصیب منہا، تو ہوگا اس کا حصہ اسی میں سے۔ اب دیکھیں یہ کانٹیکسٹ ہے نا، کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا کانٹیکسٹ ہے۔ تو تفسیر عثمانی میں یہ انہوں نے بیان کیا ہے شیخ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ نے، کہ یہاں بات جہاد کے والے سے سفارش کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس نے ترغیب دلائی جہاد کی تو اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ یکن لہو نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو جس نے بھی کی سفارش بری سفارش تو پھر یکن لہو کفل منہا، تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا۔ تو جس نے بھی لوگوں کو جو ہے جہاد سے روکا یا جہاد کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دلائی، پھر اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں دعا دی جائے سلامتی کی تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم دعا دو بہتر اس سے۔ اب یہاں پہ ان کے منافقین نے ایسا طرز عمل اپنایا تھا، تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ دل نہیں کرتا تھا کہ ان کو سلام بھی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے سلام بے شک کرو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہتر طریقے سے سلام کیا کرو۔ السلام علیکم کہتے ہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ تو اس کانٹیکس میں یہ بات آ رہی ہے۔ او ردوہا، یا لوٹا دو اسی کو، السلام علیکم کہا ہے تو وعلیکم السلام کہہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کافی حساب لینے کے لیے، تم اپنے اوپر یہ ٹینشن نہ لو، تم اس سے اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہو۔ من اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے